بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو زندگی جیسی عظیم نعمت دی، پھر ہم یہاں پر جمع ہو سکے اس بابرکت مجلس میں، اور اللہ کے کلام کو سن سکے، جان سکے، پہچان سکے، اپنے ایمان کو اور مضبوط کرے، اللہ سے اپنے تعلق کو اور بڑھائے۔ الحمدللہ، ہمارے سورہ یاسین کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ، ہم نے لاسٹ ویک میں 8 آیات کو مکمل کیا تھا۔ ہم نے اس میں دیکھا تھا یاسین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کس چیز پر زور دیا ہے، اس کا موضوع اور اہم مضمون کیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قرآن کی، اور قرآن کی خوبی کو اللہ نے بتایا کہ کس طرح سے حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسولوں میں سے ایک ہونا، اور وہ رسول وہ ہیں جو راہ راست پر ہیں۔ پھر جس کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب وہ کیسا ہے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ کس طرح سے ان کی کو آپ ڈرائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کیونکہ وہ غافل ہیں، غافل ہو کر بیٹھے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے لوگ ایسے ہیں جن پر حق آنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کی مثال ہم نے دیکھا کہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے گردنوں میں جیسے توک ڈالا جو ان کی ٹھڈی تک پہنچ رہا ہے، یعنی ایک جڑ، ایک طرح کا توک ان کے اس میں ڈالا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سر اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں نیچے ہیں اور اس طرح سے اکڑ گئی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے یہ سزا ان میں جہنم کی کیفیت کا بھی بیان ہو، ہم نے پچھلے آیت میں دیکھا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی مثال دی گئی ہے کہ کس طرح سے یہ ہوگی قوم جس کی وجہ سے مطلب ان پر جو ہے حق کو ثابت نہیں ہو رہا، حق پر وہ ایمان نہیں لا رہے، تو ان کا حال کس طرح سے ہے اس چیز کو بتایا جا رہا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اب آگے کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور جعل پہلے بھی گزر چکا ہے، بنانا یا ڈالنا، نہ ہم نے، اور ہم نے بنا دی یا ہم نے ڈال دی۔ مم سے حرف جر ہے، بینا کہتے ہیں درمیان کو، اس ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیچ میں۔ ایدی، یہ ایدی جمع ہے ید کی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور اید اس کی جمع ہوتی ہے ایدی، یہ ہاتھوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان کے ہاتھوں کے درمیان، مطلب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بیچ میں، ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی دونوں ہاتھ اس کے درمیان، یعنی بیچ کا حصہ۔ تو اس کو ہم جملے میں اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لفظی ترجمہ کریں اس کا تو لغوی معنی سے مین سے کے معنی میں حرف جر بہت بار گزر چکا ہے، حرف اور بین جو یہاں پر درمیان کے معنی میں ہوگا ظرف، اور ید ایدی یہ جمع ہے ید کی، یعنی ہاتھ کہتے ہیں۔ ہم یہاں پر ضمیر آئی، وہ سب یعنی ان کے، تو یہاں پر ہمارا ترجمہ ہوا کہ ان کے سامنے یا ان کے درمیان۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں گے ہم لغوی تو ان دونوں کے ان کے ہاتھوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ سدن کہتے ہیں ایک دیوار، سدن یہاں پر تنوین کی وجہ سے ہم نے ایک کو واضح کیا، سین دال، دال اس کا مادہ ہے،
लुग़वी माना अगर हम देखें तो होगा दुरुस्त करना या बंद करना, ठीक है, आर्ट खड़ी करना या दीवार करना। तो यहाँ पर ये सद्दन एक दीवार के माने में है, बंद करना या दुरुस्त करना इसका लुग़वी माना है। व मिन, व और हरफ जर आ गया, मिन से, ये भी हरफ जर है, मिन से के माने में। खल्फ कहते हैं पीछे को, बैक साइड, जैसे हम देखते हैं अमाम, इसको कहते हैं सामने, फ्रंट। इमाम जैसा होता है, फ्रंट में इमाम रहते हैं, और उसका अपोजिट होता है खल्फ, यानी पीछे, बैक साइड उसका। ये भी ज़र्फ है, यानी जिसमें जगह के बारे में बताया जा रहा है। ये यहाँ पर हुआ वो, और मीन से, खल्फ पीछे, हिम फिर से जमीर आ गई उनके, यानी और उनके पीछे। सद्दन, यही वर्ड दोबारा रिपीट हो गया, सीन दालदार, माने दीवार या बंद करना या दुरुस्त। फ यहाँ पर आया, फ फिर के माने में हमने लिया है फ को बहुत इससे पहले, कि फ आएगा फिर के माने में या बंद के, बस के माने में या बस के माने में, ठीक है, सो के माने में, या तो के माने में। अब यहाँ पर है फ, हमने तर्जुमा किया है फिर। अगशैना, अब अगशैना में अगशई एक है, ना अलग है, हुम अलग है। इसमें देखिए कितने वर्ड आ गए, अब इसमें कितने लफ्ज बने हैं। फा एक हो गया जिसको हमने किया फिर का माना। अगशई, अगशई, शई तक एक माना है जिसका माना है अगशई, यानी गैन शीन वाव, इसका रूट वर्ड है गैन शीन वाव, जिसके लुग़वी माने हैं किसी पर किसी चीज को छा देना, किसी पर किसी चीज को छा देना। अब यहाँ पर ना आया, ये है हम वाली जमीन, ना, हम, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ऊपर जिस तरह से हम तर्जुमा करते हुए आए हैं, जैसा जाल हमने डाला, अभी हमने यहाँ पर किया वो जाल ना, हमने बनाई, ये ना है वो, जिसका तर्जुमा है हम। फिर अगशई, हमने लफ्जी तर्जुमा देखा, हमने ढाक दिया। लुग़वी तर्जुमा क्या है? किसी पर किसी चीज को छा देना, ना, हमने, हुम, उनको, ठीक है। यहाँ पर मुफस्सिर ने वाज़े करने के लिए बताया उनकी आंखों पर तर्जुमा, अगर वर्ड बाय वर्ड देखेंगे तो उनको, आप अगर ब्रैकेट का तर्जुमा नहीं करेंगे भी तो चलेगा। फिर हमने ढांक दिया उनको, अब हम जब तफसीर में समझेंगे तो पता चलेगा, यानी उनके आंखों को किस तरह। फिर आगशई, ढांक दिया, ना, हमने, हुम, उनको। फ, अब देखिए फ को हमने फिर यहाँ पर लाया, एक नया वर्ड लिहाजा, पहले भी गुजर चुका है। यहाँ चाहे तो आप फिर कर भी सकते हैं या तो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो या फिर वो, ला, नहीं, ला, नहीं, ला, अभी हमने ऊपर नहीं के लिए हमने अभी तक कितने वर्ड पढ़े इस सूरत में? माँ पढ़ा हमने, अब ला पढ़ा, ठीक है। और भी बहुत सारे आते हैं वर्ड अरबी में, हम देखेंगे आगे आगे सूरतों में, जैसे माँ लैसा आएगा, लैसा आएगा, लस्ता आएगा, ये सारे ना के माने में इस्तेमाल होते हैं। मालम आएगा, लन आएगा जब हरगिज नहीं के माने में। ये सारे जो हैं ला यानी नहीं, नेगेटिव के माने में इस्तेमाल होते हैं ये सारे अल्फाज। यहाँ पर हमने देखा है ला, नहीं, युबसिरून, देखते, नहीं देखते, युबसिरून, इसका रूट वर्ड है बा सौद रा, ना देखना, बीना होना, जैसे अंधा होना कहते हैं ना, इस तरह से, यानी सामने चीज हो उसके बावजूद भी उसको ना देखना। वह, यहाँ तक 9 आयत को हम मुकम्मल करते हैं। फिर एक मर्तबा, व जअल, और हमने बना दी, व और जअल बना दी, ना, हमने, बैन, मिन बैनी ऐदीहिम, मिन से के माने में है, बैन दरमियान के माने में है, ऐदीहिम उनके हाथों के। तो आप इसको लफ्जी तर्जुमा यहाँ पर लुग़वी ना करते हुए मिन बैनी ऐदीहिम, उनके सामने, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, उनके सामने। सद्दन, एक दीवार, व मिन खल्फिहिम, और उनके पीछे, सद्दन, एक दीवार। फअग़शयनाहुम, फिर हमने ढांक दिया उनको, फहुम, फिर वो ला युबसिरून, नहीं देखते। अब इस आयत में हम क्या चीज को देख रहे हैं कि किस तरह से, पिछली आयत से इसका ये है, पिछली आयत में हम देखते आए कि किस तरह से अल्लाह ताला ने कहा था कि हक उनके सामने साबित हो जाने के बावजूद भी
حق کی بات ان کے سامنے آنے کے باوجود بھی اس میں کہ اکثر کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے. ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اور یا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی گردنوں میں توق کو ڈال دیا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توق اس طرح سے وزنی وہ توق ہوگا یا اتنا بھرا ہوا ہوگا ان کی گردن کہ ان کی ٹھڈیوں تک جا پہنچے گا، جس کی وجہ سے وہ سر ان کا ایسا ہی کھڑا رہے گا. اب یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں ضد ہٹ درمی سے کام لے رہے ہیں، جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کی بات وہ کسی بھی صورت میں مان کر نہیں رہیں گے. کسی بھی صورت میں جب ان کو بتایا جا رہا ہے، دلیلیں دی جا رہی ہیں، انہیں بتایا عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، لیکن کسی بھی صورت وہ ایمان نہیں لانے کے لیے تیار. مطلب یہ ہوا کہ جو بھی نصیحتیں انہیں کی جا رہی ہیں، جس بات کی بھی انہیں حق کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ اس کے اوپر کان بھی نہیں دھر رہے، یعنی اسے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب کیا ہو گیا ہے، ان کی ہٹ درمی اور ان کا ضد، ان کا تکبر جو ہے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اللہ نے ایک دیوار آگے اور ایک دیوار پیچھے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دیوار سے مراد، دیوار کیا کرتی ہے؟ دیوار ہمارے لیے مطلب ایک آڑ بن جاتی ہے. کسی چیز کو ہم دیوار جب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم اس کے اس سائڈ، اپوزٹ سائڈ، دیوار کے اس سائڈ پر کیا ہے اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. جیسا اگر مثال دوں میں، آپ کمرے میں ہے، دروازہ بھی بند، دیواریں ہیں چاروں طرف سے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. دیوار ایک پردے کا کام کر رہی، آڑ آ رہی، ہمیں بتا نہیں رہی کہ کیا ہے. تو اس طرح ان کے دلوں میں دیوار آگے اور پیچھے بن گئی ہے. کس طرح سے کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پچھلی تاریخ بتائی گئی ہے. ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء مبعوث کیے گئے تھے. ہر انبیاء کی دور کی کہانی تھوڑا نہ تھوڑا ان کو پتا تھی. قرآن میں اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی خبریں دی جا رہی ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قوم عاد یا قوم سمود، یہ قوم لوط کا کیا ہوا ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے، یا نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نہ یہ لوگ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لینے تیار ہے، نہ مستقبل میں یعنی فیوچر میں جو آنے والی ہے، جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے فیوچر میں کیا ہوا، یعنی قیامت. قیامت یعنی موت، ان کی خود کی موت، اس چیز سے بھی انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ موت آئے گی، برحق ہے، مرنا ہے. اور مر کر صرف زندگی میں اس طرح نہیں کہ کھاؤ پیو زندگی گزارو، بلکہ وہاں پر حساب کتاب دینا ہے. یعنی وہ ساری چیزیں بھی وہ چیزیں ان کو، یہ دیواریں اس طرح سخت ہو چکی ہیں ان کی کہ ان کے سامنے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑ گئے ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے آنکھوں کو بھی انہوں نے ڈھانک لیا ہے، غلط فہمی کے یا تکبر کے یا کہیے ضد کی، کیا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہٹ دھرمی کی. یعنی ایسی چیزیں پہنچی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں انہیں ہوئی ہیں کہ وہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یہ جب کب ہوتا ہے؟ یعنی جب دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین ہوتی ہے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو گویا کہ ان کے سامنے یہ دنیا آڑ آ گئی ہے. یہ دنیا کی لذیذت، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی شوقینیاں، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا ان کو اتنی خوبصورت لگنے لگی ہے کہ صدن آگے سے بھی یہ دنیا اور پیچھے سے بھی یہ دنیا، یعنی ان کے درمیان یہ دنیا اتنی حائل ہو گئی ہے کہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں، یا آخرت کا تصور کرنا ہی نہیں چاہتے. آگے سے پیچھے سے کوئی نصیحت اگر ان کو کی جاتی ہے تو نصیحت کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ انسان کس چیز کو کب لیتا ہے؟ جب اس کے اندر کوئی چیز کا ڈر ہو. اگر میں مثال دوں ایک سادی سی، ہم بچے کو پڑھو 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 کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بھی دو ٹائپس کے بچے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس سے واقعی میں وہ انسان ایک بچہ جو پہلے سے تیاری کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے امتحان تو دینا ہی ہے بہرحال مجھے، اور میں عین ٹائم پر مشکل نہ ہوں، پہلے سے تیاری کر رکھوں. تو وہ بچے کے دل میں کیوں کر رہا ہے وہ امتحان کی تیاری؟ کیونکہ اسے یقین ہے اس بات کا، اور اسے یہ پختہ یقین ہے کہ امتحان ہونا ہے اور مجھے دینا ہے، مجھے اس کی تیاری کرنا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ بس اس امتحان کو بھی ہنسی مذاق میں لیتا ہے. ماں باپ کہتے رہ جاتے ہیں کہ پڑھو پڑھو، نہیں، لیکن وہ پوری زندگی مطلب پورا سال اس کا یہ اسی طرح سے گزارتا ہے. یعنی ہماری نصیحتیں، والدین کی نصیحت کرنا، بڑوں کا کہنا، ٹیچروں کا کہنا، وہ کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی. تو ان دونوں بچوں کا نتائج ہمارے سامنے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ایک نے اس امتحان کو ہنسی مذاق میں لیا اور ایک نے یقین کے ساتھ لیا.
تو یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں میں بھی اسی طرح کی قسم ہے، یعنی یہ مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر، مومنوں کے اندر وہ خوف ہوتا ہے سب سے بڑھ کر کہ ہمارے لیے یہ زندگی جو ہے ایک آزمائش کا ہے، ہمیں اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہے، ہمارے اعمالوں کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے، ہمیں وہاں پر ہمارا امتحان اصل وہاں پر ہے جسے ہمیں دینا ہے، جس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اور دوسرا یہاں پر جس میں قرآن میں جس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی زدن آگے پیچھے اس کے 8 دیوار ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں آخرت کا کوئی خوف، اللہ سے ملنے کا کوئی جذبہ، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے پر ان کا دل آمادہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا، ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا۔ یعنی ان کی آنکھیں کیسی ڈھکی ہوئی ہیں؟ ڈھانکنے سے مراد کوئی بظاہر یعنی فزیکلی جا کر کوئی پٹی باندھنا یا آنکھوں پر کوئی کپڑا باندھنا ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر کفار قریش کے سلسلے میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو دیکھیں گے کہ ہم کفار قریش کو جو اتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہو گئی تھی، اتنی ان کو نفرت ہو گئی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، مطلب وہ اندھے ہو گئے تھے اس نفرت میں کہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہمارے پاس حق کو پہنچا رہے ہیں، یہ تو حق ہے، جس بات کی ساری دلیلیں ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر اس طرح سے پردہ چڑھا ہوا تھا، جاہلانہ مشرکانہ پردہ، یا کہیے باپ داداؤں سے جو چلی آ رہی ہے، وہ غلط ہونے کی کھلی دلیل ان کے سامنے پیش کی جا رہی تھی کہ تم کتنے غلط ہو، یہ حق ہے، دیکھو اس حق پر ایمان لاؤ، تو وہ کہیں سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں دکھایا بھی جا رہا تھا تب بھی وہ اسے سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ حق پر ایمان کیسے لاتے؟ یہاں پر انہی پچھلی آیتوں کا ہی سلسلہ چلتے ہوئے اسی کیفیت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَسَوَاءٌ و اور سواء برابر ہے، سواء برابر ہے، یہ مصدر ہے، اس کا لغوی معنی آتا ہے برابر کے معنی، برابر کے لیے ہی، یعنی ایکول، برابر ہے۔ علیہم، علی یہاں پر حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پر ضمیر لگی ہوئی ہے جمع کی، ان، علی پر کے معنی میں، علیہم ان پر، یہاں پر یہ کیا ہے؟ حرف استفہام، کوشچن کے لیے آیا ہے، یا کیا، آپ، آیا، یا کیا، اس طرح کے معنی میں۔ انذر یہاں پر انذرتہم، انذرت اور ہم، یہ دو الفاظ الگ الگ ہیں۔ انذر یہاں پر یہ نون زال رے، اس کا لغوی معنی ہے، اس کے معنی ہے کسی کو خبردار کرنا، وارننگ دینا، یا کسی خطرے سے ڈرانا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حرف عطف ہے، جیسا واو حرف عطف ہوتا ہے اور کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور فا کو بھی حرف عطف کہا جاتا ہے، یعنی جوڑنے کے لیے آ رہے ہیں یہ لیٹر سارا، یعنی ہمارا ایک بات کا سلسلہ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ لیٹر آتے ہیں، جیسے میں بات کر رہی ہوں پھر کا لفظ استعمال کرتی ہوں، یا وا اور، اس طرح سے یہ بھی ہے، یا یہ بھی حرف عطف ہے یا کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے لم نہ، ہم نے تب سے دیکھا نہیں کے معنی میں کتنے لیٹرز تھے، تو یہاں پر ہمارے لیے اور ایک لم۔ اب دیکھیں تقریباً ہم نے 10 آیتوں میں 3 نہ کے معنی میں ہم نے پڑھ لیے، ما، لا، اور یہاں پر آیا لم، تینوں کا معنی ہم نے کیا ہے نہیں کے ترجمے میں۔ یا لم نہ، تنذر سیم اسی سے ہے، نون زارا، ڈرانا یا خبردار کرنا، آپ ڈرائے، تا یہاں پر حاضر ہے تو ترجمہ آپ کا ہوا، آپ ڈرائے، یہ ضمیر جمع کی ان کو، نہ آپ ڈرائے ان کو، لا پھر آ گیا نہیں کے معنی میں، نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ سواء اور برابر ہے، علیہم ان پر، آیا، انذرتہم آپ ڈرائے ان کو، یا لم نہیں یا نہ، تنذرہم آپ ڈرائے ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ واو نون یہ جمع کا ہے، اسی لیے ہم نے جمع کا ترجمہ کیا ہے یؤمنون، اس کا معنی یؤمنون کا حمزہ میم نون، آمنا ایمان لانے سے، اس کا معنی ہے، لغوی معنی یہ ہے ایمان لانا، حمزہ میم نون۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ یا آپ
برابر ہے ان کو ڈرانا یا نہ ڈرائے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں ہم وہی سلسلہ، جیسا میں نے کہا کہ پچھلا سلسلہ سارا چلتے آ رہا، اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اتنی چیزیں سب بیان کرنے کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہے نا، تو اب اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اب اس دلیل میں علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں سمجھانا چھوڑ دیں یا ہم تبلیغ کرنا چھوڑ دیں کہ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ انسان یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، دعوت کے ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیفیت پہلے سے چلتی آ رہی ہے کہ کچھ گروہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور کچھ ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا، لیکن ہمارا جو کام ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہاں پر نبی کو بھی اسی طرح کا یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کیسی بھی حالت ہو آپ کی تبلیغ جو ہے، آپ کی دعوت جو ہے بیکار نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر 100 افراد کی یعنی 100 آدمیوں کی ایک قوم ہے سمجھیے، اگر اس میں 10 یا 20 یا 30 ایمان نہیں لائے تو 70 تو ایمان لائیں گے، سب ایک جیسے نہیں ہوتی، یہ تبلیغ سب دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے گی، تو ایسا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا ذکر ہم اوپر کے آیتوں میں جیسا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے گردنوں میں توق ڈال دی ہے، پھر ان کے جو فلا فہم لا یبصرون ایسے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان لائیں گے، جو حق کی نصیحت کو قبول کریں گے، جو خدا سے ڈریں گے۔ تو ہم یہ آیت ہمارے سامنے دلیل یہ ہے کہ کوئی ایسی کنڈیشن ہے جیسا ہمارے پاس ہو سکتا ہے اس وقت، اب دعوت کا ذمہ داری ہم پر ہے نا، ظاہری دعوت کی ذمہ داری ہم پر ہے، کیونکہ اب تا قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، تو بعض دفعہ ہم ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم بیزار ہو جاتے ہیں کتنے دنوں سے، یا خاندان میں لے لیجئے کسی ایک کو سمجھا رہے ہیں، کوئی برائی میں ملوث ہیں، کتنا ان کو سمجھا رہے ہیں، کتنی چیزیں بول رہے ہیں، لیکن ماننے کے لیے وہ تیار نہیں کسی بھی طرح سے، نہیں بھائی بس کتنی بار بولنا ہے، ایک بار بولے، 2 بار بولے، 3 بار، نہیں اب چھوڑ دو ان کا حال، ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعوت ہمیں آخری سانس تک کرنا ہے، ہمیں عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کو پہنچانا ہے لوگوں تک، یہ ذمہ داری ہم پر ہے، ہم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ نہیں ان کے پر دعوت اثر نہیں کر رہی ہے، ہم نہیں جانتے، ہم یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ کس پر دعوت اثر کرے گی، کس پر دعوت اثر نہیں ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی اعتبار سے کہ کون ایمان کو قبول کرے گا، حق کو تسلیم کرے گا اور کون انکار کرے گا، اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، ہمارا کام لوگوں کو دعوت دینا، پہنچانا، اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کو یہی کہا کہ اے نبی آپ خوف مت ہو، آیت کا مفہوم اسی طرح ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کا کام صرف دعوت دینا، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، تو یہاں پر بھی یہی ہے، لیکن ہم یہ دلیل کر کر نہیں چھوڑ سکتے دعوت کو کہ نہیں بھائی کتنا بھی پہنچاؤ وہ لوگ لانے والے نہیں ہیں، تو ہم اس طرح سے نہیں پہنچائیں گے، بس اب انتہا ہو گئی ہم خاموش ہو جائیں، نہیں۔ آپ سوچئے نوح علیہ السلام نے 950 سال، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے دعوت کا، 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مراحل آئیں، کتنے جنگیں ہوئی، کتنے کفار نے آپ کو تکلیف دی، کیا کیا چیزیں برداشت نہیں ہوئی، کیا ہم اس میں کہ آج ہم ایک رائی یا ایک پیسے کے برابر ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ آج ہمارا دعوت کا کام کیسے ہوتا ہے، ہم جا کر دعوت کا کام اے سی کے ہالوں میں، اگر ہم کچھ اجتماعات وغیرہ ہوتی ہیں کسی کے گھروں میں ہوتی ہیں یا پروگرام ہوتے ہیں، تو بتائیے ہمارا دعوت ایسا ہے کہ سڑکوں پر نکلنا ہے، جسے سرے سے کوئی معلوم نہیں ہے وہاں پر جا کر دعوت دینا ہے، کوئی ہمیں مار رہا ہے، کوئی ہمیں پیٹ رہا ہے، ہاں طائف کا منظر ہمیں یاد ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال کیا تھا، ہاں ان لوگوں نے یہاں سے مایوس ہو کر مکہ سے آپ سے سمجھ طائف کی طرف ہجرت کی تھی کہ وہاں کے تو لوگ ایمان لائیں گے، لیکن وہاں سے بھی پھر بھی اتنی تکلیف پہنچنے کے بعد پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، بس طائف ایک ایسی بستی جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اگر آپ بس اشارہ حکم دیجئے ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور بستی نیست و نابود ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول دیکھیے کیا چیز تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، کیا ہوا یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے آنے والی نسل، تو ہمارے اندر بھی یہی ایمان ہونا چاہیے، ہم تو مطلب الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کریں کہ ہماری ایمان کی وہ تکلیفیں، دھوپوں میں نکلنا، دعوتیں دینا، گھروں کو پہنچانا، حق پہنچانا، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آج ہم کسی برائی کو دیکھ کر اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، ہم ایسی مطلب اب سماج کے حساب سے اگر میں بولوں، سوشل لائف کے حساب سے اگر ہم دیکھیں
تو بہت ساری ہیں، بہت ساری. اگر ایک بہت اچھی مثال سمجھ آنے کے لیے اگر بتاؤں تو شادی کی مثال دیکھ لیجیے. سارے فنکشنز کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں. میوزک کا فنکشن چل رہا ہے، سنگیت کا نام دیا جا رہا ہے، جسے مہندی کا فنکشن چل رہا ہے، اور ہمیں کچھ اس میں برائی نہیں لگتی. اس میں بے حیائی کھلے عام چل رہی ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے، میوزک زوروں سے چل رہا ہے. تو آپ سوچئے ہم یہ برائیوں کو، چلیے ان کو روکنا تو دور کی بات، اس برائیوں کو ہم برائی بھی نہیں سمجھتے. جبکہ سب سے ہلکے درجے کا ایمان ہمارا کیا ہے کہ کم از کم اگر ہم طاقت نہیں رکھتے اس کو ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی، اس کیفیت، اس حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم دل میں تو برا جانے اس برائی کو. ہمارے لیے کیا اتنا ضروری ہے کہ ہم وہ شادی اٹینڈ کریں یا وہ ایسے فنکشن اٹینڈ کریں؟ نہیں کر سکتے. کیا ہمارے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتے؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن نہیں، ہمیں ڈر یہاں پر اللہ اور اللہ کی سنتوں، رسول اللہ کی سنتوں سے زیادہ کس چیز کا ہمیں ڈر اور خوف ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا سوچے گا، رشتہ دار کیا سوچیں گے. تو ہم بتائیے، ہم ان معمولی چیزوں کو نہیں چھوڑ سک رہے تو ہم دعوت جیسے عظیم، جس کا سوال ہم سے کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم جیسے عظیم کتاب ہم تک پہنچی ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو پڑھے، دیکھیں اللہ رب العالمین ہم سے کیا فرما رہا، اور دوسرے لوگوں تک ہم اس کو پہنچانا ہے. تو آپ بتائیے ہم کہاں تک یہ کریں گے؟ تو یہ آیت ہم کہاں تک اللہ کے سامنے عذر کو بیان کریں گے؟ کیا کیا چیزوں کو دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں کہ ہم برائی کو چھوڑ نہیں سک رہے، تو حق کی دعوت ہم لوگوں کو کس طرح سے دیں گے، اور کس طرح سے ہم ان حالات میں صبر کریں گے. جب حق کسی کو پہنچا رہے ہیں تو نا امید نہیں ہونا ہے، حق کی دعوت دینا ہے، حق کو پہنچانا ہے. اللہ ہدایت دینے والا ہے، اور ان ہدایت اسی انسان کو ملتی ہے. یہ بھی ہم بات کو یاد رکھیں کہ جس کے اندر وہ تڑپ ہو، جس کے اندر وہ شوق ہو، جو حق کو لینا چاہتا ہے. آگے پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انما، انما، انا بے شک، ما بس، دونوں کو ملا کر بس ایک ترجمہ کیا گیا ہے یہاں پر. انما بس، تنذر سیم جو پہلے اوپر گزر چکا ہے، نون زارا سے وارننگ دینا، خبردار کرنا. انما بس تنذر، آپ تو ڈرا سکتے ہیں. من اس میں موصولہ کہلاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جو کہ، ٹھیک ہے، اس شخص کو جو، یا آپ جو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. بس آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من جو، یا اس شخص کو جو اتبع پیروی کرے، اتبع پیروی کرے. تا با عین اس کا روٹ ورڈ ہے، لغوی معنی ہے پیچھا کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، یا پیروی کرنا، پیچھے چلنا یا پیروی کرنا، کسی کو فالو کرنا، جیسے اگر ہم عام زبان میں کہیں تو. الذکر نصیحت، ذکر اسکار اس کی جمع ہے، یہ واحد ہے. تذکرہ کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا، خاص طور پر اگر ہم دین کی اصطلاح میں لے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے. وہ خشیہ و، اور خاشین یا خشیہ وہ ڈرے، اس کا بھی معنی خاشین یا ڈرنا یا ڈرانا دونوں معنی میں آتا ہے. الرحمن، رحمان کے معنی ہمیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نام ہوں گے وہ سارے صفاتی نام ہیں. جیسے ہم نے اوپر دیکھا الرحیم، العزیز، اسی طرح یہ صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا الرحمن. بالغیب، بالغیب کے معنی ہے بنا دیکھے، غین یا با یعنی پوشیدہ، چھپی ہوئی. بی حرف جر کے استعمال معنی میں استعمال ہوا ہے. فا پھر سے حرف عطف آیا، یہاں پر ہم نے فا کو پس کے معنی میں استعمال کیا ہے. دیکھیے اوپر ہم نے لہذا کے معنی میں استعمال کیا تھا، اب یہاں پر ہم نے ترجمہ اس کا پس کے معنی میں کیا. بشر خوشخبری دینا، بشر کہتے ہیں خوشخبری دینا. با شین را اس کا مادہ ہے، بشارت دینا، خوشخبری دینا. ہو اس کو، بس آپ خوشخبری دیجئے اس کو. بمغفرتین، بی پھر حرف جر کی کے معنی میں مغفرت، مغفرت کرنا. وہ اور اجرن، اجر ریوارڈ دینا کسی چیز کا. کریم بہت عزت والا، کاف را میم کریم کے معنی ہیں با عزت، عزت والا. انما بس، تنذرو آپ ڈرا سکتے ہیں، آپ تو ڈرا سکتے ہیں. من اس شخص کو جو اتبع پیروی کرے، الذکر نصیحت کی، وہ، اور خشیہ وہ ڈرے، الرحمن رحمان سے، بالغیبی بنا دیکھے. فبشرہ بس آپ بشیر خوشخبری دیجئے، ہو اس کو. بمغفرتن، بی کی کے معنی میں مغفرتن مغفرت کی، وہ اور اجرین اجر کی، کریم بہت عزت والے، بہت عزت والے اجر کی.
اب اس معاملے میں ہم نے اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جیسے بتایا کہ کون ایمان نہیں لائے گا کس طرح سے، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا کہ اب دیکھیے کون ڈر سکتا ہے، کون شخص لا سکتا ہے اس بات میں، ڈرنے کا فائدہ کس کو ہوگا، کون نصیحت پر عمل کرے گا، یعنی وہی جو آپ کی پیروی کرے گا۔ آپ صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو آپ کی نصیحت کو مانے گا، اور جو رحمان سے بالغیب ڈرے گا یعنی بنا دیکھے ڈرے گا، اس شخص کے لیے آپ خوشخبری دے دیجئے، اس شخص کے لیے آپ بتا دیجئے کہ اس کے لیے مغفرت ہے، یعنی مرنے کے بعد نجات ہے اس کے لیے، اجر کریم اور بہت عزت والے اجر کی، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں اسے بہت عظیم ریوارڈ دیں گے جو نصیحت سنے گا، جو اس نصیحت پر عمل کرے گا۔ اب یہ آیت سے ہمیں کس طرح سے ربط ملتا ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے بتایا گیا ہے، کیفیت پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ کس طرح سے آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈھانک لیا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، دیوار کس طرح سے ان کی بنی ہوئی ہے، پھر ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کو برابر ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً بتائی کہ نہیں، اس میں ایک کیٹیگری ایک لوگوں کی اس طرح سے ہے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کو بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں، ان کے لیے تو ہم نے خوشخبری دی ہے سراسر۔ اور یہ ایمان اصل وہی ہے، دیکھنے کے بعد کوئی ایمان یا کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب فرعون نے دیکھا، ہمارے سامنے فرعون کی تاریخ ہے کہ جب دریا میں غرق ہونے لگا، جب اس نے دیکھا کہ رب حق ہے تو فوراً کہا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا، توبہ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ ایمان تو اصل وہی ہے کہ بنا دیکھے، ہمارا ایمان، ہم نے جنت کو دیکھا ہے نہیں، ہم نے جہنم کو دیکھا ہے نہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے نہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نہیں، لیکن ہمارا ایمان ان تمام چیزوں پر ہے۔ ایمان بالغیب ہی اصل ایمان ہوتا ہے، تبھی ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد اتباع رسول بہت ضروری ہے۔ ایمان اور اتباع رسول دونوں لازم اور ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان ضروری ہے اتباع رسول کے ساتھ۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر اپنے طرز زندگی کو ہم کس طرح سے گزاریں، ہم کیا چیز فالو کریں جس کی وجہ سے اللہ راضی ہو، جس اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے، جس خوشخبری دی جا رہی ہے ہمیں، اس چیز کو پانے کے لیے ہم کیا کریں، تو ہمیں ضروری کیا ہے، اتباع، نصیحت پیروی کریں، الذکر، جو نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے۔ اب کیا نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی نصیحت ہم نے کی ہے، پھر اس کے بعد زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کو ہم پورا کرنا، ہمارا ارکان الاسلام جو ہیں 5 ان کو ادا کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ زندگی کے معاشرتی سارے حقوق ہمارے پاس ہیں، پڑوسیوں سے لے کر، والدین سے لے کر، اولاد سے لے کر، رشتہ داروں سے لے کر، ہر طرح کا، ہر چٹا، مطلب زندگی کا ہر ایک لیسن ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر دکھایا ہے۔ تو اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ اسی نصیحت کو قبول کرنا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے، کیا چیز دی ہے، خوشخبری دی ہے ان کی مغفرت کی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم آیات کو رکھتے ہیں، ایک بار آیات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دی، مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے، سدن، ایک دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے، سدن، ایک دیوار، پھر اغشینا، ہم نے اغشا، ڈھانک دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، فہم، بس وہ، لا یبصرون، نہیں دیکھتے، وہ سواء، اور برابر ہے، علیہم، ان پر، آیا، انذر، آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام، یا، لم، نہ، تنذر، آپ ڈرائیں، ہم ان کو، لا، نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، انما، بس، تنذرو، آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من، اس شخص کو جو، اتبع، پیروی کرے، من اتبع، اس شخص کو جو پیروی کرے، الذکر، نصیحت کی، وخشیہ، اور وہ ڈرے، الرحمن، رحمان سے، بالغیب، بنا دیکھے، فبشرہ، بس بشر، آپ خوشخبری دیجئے، ہو، اس کو، بمغفرت، مغفرت کی، اور اجر، اجر کی، کریم، بہت عزت والے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹائے، ہمیں حق کو قبول کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حق کو قبول کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جو بھی حق بات ہم نے کہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی اور شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.